الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. برادران اسلام، واجب الاحترام محترم بزرگ اور میرے ایمانی بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم میں سے سورۃ النحل کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اور یہ آیت آپ سب حضرات کو یاد ہوگی، چونکہ یہ آیت جمعے کے دوسرے خطبے میں آخر میں پڑھی جاتی ہے، اور اس لیے تقریباً ہر آدمی کو یہ یاد ہوتی ہے. اس آیت کریمہ میں پروردگار نے دین اسلام کا جو ایک عالمی پروگرام ہے، اس عالمی پروگرام کو بیان کیا ہے. یعنی جو اچھے اخلاق ہو سکتے ہیں ان کو بیان کیا، اور جو بری عادتیں ہو سکتی ہیں، خصلتیں ہو سکتی ہیں، ان کو بیان کیا. تو 6 نکاتی پروگرام ہے جو پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف، پوری دنیا میں سکون، چین اور امن و امان کو قائم کرنے میں معین اور مددگار ہے. اور اسلام کا پورا گویا جو پروگرام ہے وہ اس میں بیان کر دیا گیا. اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے ماتحت جتنے گورنر حضرات تھے، ان سب کو انہوں نے یہ فرمان جاری کیا تھا کہ جمعے کے خطبے میں اس آیت کریمہ کو پڑھا جائے، تاکہ ہر مومن کے ذہن کے اندر اسلام کا جو عالمی پروگرام ہے وہ کیا ہے یہ ان کے ذہن میں رہے. اس وقت سے لے کر آج تک آپ جہاں بھی جمعہ کا خطبہ سنیں گے تو اس میں آپ اس آیت کریمہ کو ضرور سماعت فرمائیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ هذه اجمع آیت من القرآن، کہ یہ قرآن پاک کی ایک جامع آیت ہے. لکل خیر یتمثل، ہر اس خیر کو جس کو اپنایا جائے اس کو اس میں جمع کر دیا گیا. ولشر یجتنب، اور ہر ایسے شر کو جمع کر دیا گیا جس سے پرہیز کیا جائے، جس سے بچا جائے. اگر کوئی آدمی اس آیت کریمہ پر عمل کر لے گا بس اس کی نجات کے لیے کافی ہے. بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اگر یہی آیت نازل ہوتی، پورا قرآن پاک نہ اترتا، یہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس آیت کریمہ کو سنا، سننے کے بعد ان کے دل میں ایمان اتر گیا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر
حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک قبیلے کے سردار ہیں، ان کے ایمان لانے کا واقعہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کا ارادہ ظاہر کیا تو خاندان کے لوگوں نے یہ کہا آپ قبیلے کے سردار ہیں، آپ کے لیے جانا مناسب نہیں ہے، پہلے آپ اپنے 2 نمائندے بھیج دیجئے جو وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر آئیں اور وہ کیا کہتے ہیں، کون ہے وہ، یہ معلوم کر کے آ جائیں، اس کے بعد اگر آپ کو اچھا لگے تو پھر آپ حاضری دے دیجئے۔ تو انہوں نے 2 آدمیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ جب وہ آنے کے بعد انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سوال کیے، من انت وما انت، آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، انا محمد بن عبداللہ۔ انہوں نے پوچھا تھا آپ کون ہیں، اس کے جواب میں آپ نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ، میں محمد بن عبداللہ۔ اتنا بتایا، یعنی اپنا تعارف جو ہے صرف اتنا کرایا کہ میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ دوسرا سوال ان کا تھا ما انت، آپ کیا ہیں؟ اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا انا عبد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا پیغمبر ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس آیت کریمہ کو انہوں نے سنا، اس کے بعد پھر انہوں نے دائیں بائیں لوگوں سے معلوم کیا کہ آپ کا حسب و نسب کیا ہے، تو لوگوں نے جب بیان کیا اس نے بتایا کہ آپ تو بہت عالی نسب کے ہیں، لیکن آپ نے اس میں کوئی زیادہ توجہ نہیں دی، صرف اپنے والد کا نام ذکر کیا بس۔ اور جب یہ پوچھا کہ آپ کیا ہیں، اس کے جواب میں آپ نے تفصیلی جواب دے دیا۔ یہ دونوں شخص واپس آئے اور حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیے تھے یہ جواب بیان کیے، اور یہ بتایا کہ جب ہم نے ان سے نسب کے بارے میں معلوم کیا من انت، آپ کون ہیں، انہوں نے زیادہ توجہ نہیں دی، صرف فرمایا انا محمد بن عبداللہ۔ اور ہم نے یہ پوچھا وما انت، آپ کیا ہیں، اس کے جواب میں آپ نے فرمایا انا عبد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، اس کا پیغمبر ہوں۔ اور پھر آپ نے چند کلمات ہمیں پڑھ کر سنائے، وہ کلمات یہ ہیں، جیسے انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تو حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوم اٹھے اور کہنے لگے اس نے تو تمام خیر اور شر کو جمع کر لیا ہے، یہ اتنی اچھی تعلیم دینے والے شخص ہیں، لہٰذا اپنے سارے قبیلے کو، خاندان کو جمع کیا اور سب سے کہا کہ میرا مشورہ اور رائے تمہارے لیے یہ ہے، اپنے لیے بھی تمہارے لیے بھی، کہ ہمیں اس پیغمبر کے پاس حاضر ہونا چاہیے اور جو یہ تعلیم دے رہے ہیں اس کو ہمیں قبول کر لینا چاہیے۔ تو پورا قبیلہ، پورا خاندان ان کا اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد ایمان لانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور پھر انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ یہ میں اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جمعے کے خطبے میں اس آیت کو ہم سنتے ہیں، لیکن کیوں پڑھی جاتی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اب اس میں بیان کیا گیا ہے، 3 باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا۔ ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور احسان کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور وہ تم کو روکتا ہے، منع کرتا ہے بے حیائی کے کام سے، منکر سے، ناجائز کام سے، والبغی، اور ظلم اور زیادتی سے وہ تم کو منع کرتا ہے، یعظکم، وہ تم کو نصیحت کر رہا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ 3 باتوں کا حکم ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، سب سے پہلے نمبر پر عدل۔ عدل کا کیا مفہوم ہے؟ امام ابن عربی رحمہ اللہ نے عدل کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عدل کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اور اللہ کے درمیان عدل ہو،
یعنی انسان اپنے اور اپنے مالک اور خالق اللہ کے درمیان عدل کو قائم کرے. اللہ کے درمیان عدل، اپنے بندے اور اللہ کے درمیان عدل کیا ہے کہ اس کو اپنا مالک مانے، اس کو خالق مانے. وہی ہمارا معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہی نظر و نیاز کا مستحق ہے، وہی دعا اور پکار کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اس کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اس کے علاوہ نہ کوئی مشکلوں کو دور کرنے والا، نہ کوئی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، نہ کوئی نفع کا مالک، نہ کوئی نقصان پہنچانے والا ہے، نہ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا ہے، نہ بیماریوں سے شفا دینے والا. وہی اکیلا ہے جو ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ہے لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں. الحی وہ خود زندہ ہے اور سب کو زندگی دینے والا ہے. القیوم وہ منتظم ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. نیند اور اونگ اس کے قریب نہیں آتی ہے. اس کو اگر نیند آ جائے گی تو پھر حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں اندھیریوں کے اندر ہے، وہاں اللہ کو پکار رہے ہیں، ان کی پکار کو کون سنے گا؟ وَظَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ. تو انہوں نے پکارا تاریکیوں کے اندر، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا نہیں ہے، کوئی نجات دینے والا نہیں ہے. لا الہ الا انت، مگر آپ ہی ہیں، آپ ہی بچانے والے ہیں، آپ مچھلی کے پیٹ سے نجات دینے والے ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ فلولا كان للبث في بطنه الى يوم يبعثون فلولا كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اگر وہ یہ تسبیح نہ کرتے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. لیکن یہ تسبیح پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ آپ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں، کوئی نجات دینے والا نہیں ہے، کوئی مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا نہیں مگر تو ہی. الا انت، مگر تو ہی. انی کنت من الظالمین، میں تو زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں. اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا اور اللہ کی پاکی کا اقرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا. تو اگر اس کو نیند آ جائے گی، اسے اونگ آ جائے گی، پھر کائنات کا نظام نہیں چلے گا. اور اس کے علاوہ ساری مخلوق ہے. اب بندہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے جھکنا شروع کر دے، مخلوق کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر ان سے مانگنا شروع کر دے اور مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، مخلوق کی عبادت شروع کر دے، تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے. عدل یہ ہے کہ بندہ اللہ کو اپنا خالق اور مالک مان کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اس کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں کسی اور کو شریک نہ کرے. تو پہلا درجہ یہ ہے کہ بندے اور اس کے مالک کے درمیان عدل، اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے، ادھر سے جو حکم آئے اس حکم پر عمل پیرا ہو جائے، یہ ہے عدل. اور اگر نافرمانیاں کر رہا ہے، اس کے حکموں کو پورا نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس نے عدل کو قائم نہیں کیا. دوسرا درجہ بیان کیا انسان اپنی ذات کے ساتھ عدل کرے. اپنی ذات کے ساتھ عدل یہ ہے کہ ہمارا جو جسم ہمارے پاس ہے یہ اللہ کی امانت ہے، لہذا اس کو ویسے استعمال کیا جائے جیسے رب کہتا ہے، اور ایسے استعمال نہ کیا جائے جس سے جسم کو تکلیف ہو. اس لیے ہر وہ عمل جس سے ہمارے اس جسم کو تکلیف پہنچے وہ جائز نہیں ہے. خودکشی حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس جسم کے ہم خود مالک نہیں ہے، یہ رب کی ہمارے پاس امانت ہے. اس کے ساتھ عدل کا حکم دیا گیا ہے. اسی لیے اتنی عبادت کرنا کہ جس سے آدمی کا جسم جو ہے اس کے اوپر اثر پڑنے لگ جائے کہ آدمی دن میں روزہ رکھے اور رات کو جو ہے وہ کھڑا رہے عبادت کے اندر اور بالکل آرام نہ کرے، راحت کا خیال نہ کرے، یہ بھی درست نہیں ہے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرا دی، یعنی دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا اور دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے بھائی کی خبر گیری کے لیے ان کے گھر گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی نے میلے کچیلے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کوئی گھر کی اچھی حالت نہیں ہے۔ تو ان سے پوچھا کہ ابو دردہ میرا بھائی کہاں ہے؟ کہا وہ تو کام پر گیا ہوا ہے۔ تو پوچھا کہ یہ اس طریقے کی حالت کیوں؟ کہا تمہارے بھائی کو تو کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ تو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو مصلی بچھا کر اس پہ کھڑا ہو جاتا ہے، نہ رات کو آرام کرتا ہے نہ گھر کا کوئی خیال ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی انتظار کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ جب انہوں نے دیکھا میرا بھائی آیا ہوا ہے اور وہ بھائی جو دینی بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، تو کچھ کھانے کی چیز لا کر سامنے رکھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے سے انکار کر دیا، کہا پہلے آپ کھاؤ۔ کہنے لگے میرا روزہ ہے۔ کہا نہیں، روزہ توڑو، نفلی روزہ ہو، مہمان آ جائے تو مہمان کی خاطر روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ کہ پہلے روزہ توڑو، تم کھاؤ گے تب میں کھاؤں گا۔ اب عربوں کے یہاں مہمان نوازی، مہمان بغیر کھائے نکل جائے چلا جائے، اور پھر ہو بھی مہمان وہ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا ہے، تو انہوں نے روزہ توڑا، کھایا، دونوں نے کھانا کھا لیا۔ اس کے بعد کہا آج میں آپ کے یہاں ہی رہوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ رات کا وقت آیا تو عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر لگا کر دے دیا اور خود کھڑے ہو گئے مصلی بچھا کر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو پہلے سو جاؤ۔ کہا پہلے سو جاؤ، اگر تم نہیں سو گے میں بھی نہیں سوں گا۔ اب انہوں نے وہ 2 رکعت مکمل کی، اس کے بعد پھر سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھنے لگے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی سو جاؤ۔ آدھی رات کے بعد کہا اب اٹھ جاؤ، اس کے بعد اجازت دے دی۔ پھر انہوں نے فرمایا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، اور تمہارے اہلیہ بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور ان تمام کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں ناراض بھی ہوئے۔ صبح کو اپنے اس بھائی کو لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے میرا روزہ بھی توڑا دیا اور رات کو مجھے پوری رات عبادت بھی نہیں کرنے دی، مجھے سلا دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا۔ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، کہ تمہاری ذات کا بھی تم پر حق، تمہاری آنکھ کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے۔ صدق سلمان، سلمان نے ٹھیک کہا۔ تو ایسی مشقت اختیار کرنا عبادت میں جس سے آدمی کے جسم کو نقصان پہنچ رہا ہو، اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ تو اپنے ساتھ یہ عدل ہے کہ ہر ایسے کام سے بچے جس سے اس جسم کو نقصان پہنچتا ہو۔ اب آج ہمارے نوجوان بہت برائیوں کے اندر مبتلا، کچھ نشے میں لگ گئے، کچھ کسی اور چیز کے اندر لگ گئے، یعنی وہ کام کرنے لگ گئے جو نہیں کرنے چاہیے تھے، اور یہ سارے کام جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یہ عدل نہیں ہے، ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو ویسے استعمال کریں جیسے اللہ نے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہر ایسے کام سے بچیں جو ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہو، ہر ایسے کام سے بچیں۔ تیسرا درجہ عدل کا یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ عدل کیا جائے۔ مخلوق میں انسان بھی ہے، جانور بھی ہے، جانوروں کے ساتھ بھی عدل کا حکم ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت نے ایک بلی کو گھر میں باندھ کر رکھ دیا، اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا اور اسے کھلا بھی نہیں چھوڑا، وہ اسی طرح سسک سسک کے بھوکی پیاسی مر گئی۔ حالانکہ یہ عورت بڑی نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، شب بیدار ہے،
اور دن میں روزے دار ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں وہ بلی اس کو نوچ رہی ہے، وہ بلی اس کو نوچ رہی ہے جس کو اس نے ترسا ترسا کے مار دیا تھا، اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا اور نہ اسے کھلا ہی چھوڑا کہ وہ خود اپنا گزارا کر لیتی۔ تو جانوروں کے ساتھ بھی عدل کا حکم ہے، لہٰذا اگر ہمارے گھر میں جانور بندھا ہوا ہے تو اس کے چارے کا انتظام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس کے لیے پورے چارے کا انتظام نہیں کر رہے ہیں تو یہ عدل نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور اگر اس سے اتنا کام لے رہے ہیں جتنا وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، ایک اونٹ شور مچا رہا ہے، بلبلا رہا ہے، لوگ کہنے لگے یہ پاگل ہو گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا اور کچھ کہنے لگا، آپ نے فرمایا من رب الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک آدمی نے کہا انا یا رسول اللہ، کہا میں ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، چارہ کم دیتے ہو، کام اس سے زیادہ لیتے ہو، اس کو چارہ پورا دو اور کام اتنا لو جتنا یہ برداشت کر سکتے ہیں، برداشت سے زیادہ کام لینا یہ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو جائے گی۔ اسی طرح انسانوں کے ساتھ بھی عدل ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر حاکم ہے تو اپنی رعایا کے ساتھ اس کو عدل کرنا ہے، اگر باپ ہے اپنی اولاد کے درمیان اس کو عدل اور انصاف کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کو کسی کے اوپر ترجیح دینے لگے، نہیں، بلکہ سب کے درمیان برابری کرنی ہے۔ اگر کسی فیکٹری کا مالک ہے تو اپنے ماتحت جتنے مزدور کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اس کو عدل کرنا ہے، کسی کا حق مارنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، سب کے حقوق ادا کرنا، اسی کا نام کیا ہے؟ عدل ہے۔ اور اسلام صرف یہ زبانی طور پر تعلیم دیتا نہیں بلکہ یہ عملی میدان میں پیش کرتا ہے، نمونے پیش کرتا ہے کہ کیسے ہمارے بڑوں نے عدل کیا ہے۔ اللہ اکبر، اپنا ہو یا دوسرا ہو، میرا پرایا ہو، سب کے درمیان عدل کی تعلیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا شہداء للہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ ایمان والو، تم عدل اور انصاف کی گواہی دو، اگرچہ اپنے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ ایمان والو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ بے انصافی کرنے لگ جاؤ، غیر کے ساتھ بے انصافی کرو، نہیں، غیروں کے ساتھ بھی تمہیں عدل اور انصاف کرنا ہے، دشمنوں کے ساتھ بھی عدل اور انصاف کرنا ہے کہ ان کی دشمنی تم کو کہیں بے انصافی پر آمادہ نہ کر دے۔ اعدلو، انصاف کرو، ہو اقرب للتقوی، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ قبیلہ بنو مخزوم جو بڑا قبیلہ ہے قریش کا، ان کی ایک لڑکی جس کا نام فاطمہ ہے، اس نے چوری کر لی، اور چور کی سزا اسلام کے اندر یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے جرائم کا خاتمہ ہو، سارے لوگ امن اور شانتی کے ساتھ رہیں، امن و امان کے ساتھ رہیں، بے خوف ہو کر زندگی بسر کریں۔ آپ نے تو وہ معاشرہ دنیا کے اندر وجود میں لایا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ صنعاء یمن سے ایک عورت جو زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، اکیلی سوار ہو کر آئے گی، کعبۃ اللہ کا طواف کر کے واپس جائے گی، اسے اللہ کے علاوہ اور جنگلی درندوں کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہوگا کہ کوئی اس کو ڈاکو یا کوئی چور لوٹ لے، اس کا خوف نہیں ہوگا۔ اور ایسا ہوا، اتنا عدل اور انصاف قائم ہو گیا کہ عورت آئی اور آ کر واپس گئی، لیکن کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں تھا۔ یہ معاشرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا تھا۔ تو اس عورت سے چوری ہو گئی، قبیلے کے لوگ پریشان ہو گئے، ہمارے قبیلے اور خاندان کی عورت کا ہاتھ کٹ جائے گا تو پورے قبیلے کی بدنامی ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایسی سزا ہے جو ہمیشہ ساتھ لگی ہوئی ہے۔ جب بھی کوئی دیکھے گا ہاتھ کٹا ہے تو کیا کہے گا؟ اس نے چوری کی۔ تو پورے خاندان کے لیے ایک ذلت کی چیز ہے۔
انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے کچھ لے دے کے جان چھوٹ جائے، یعنی مالی جرمانہ ہم پر عائد کیا جائے اور ہاتھ کٹنے سے بچ جائے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کون ہمت کرے اور آپ کو بتائے؟ یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ کے سب سے زیادہ قریب اور چہیتے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو ایک غلام زادے ہیں۔ غلاموں سے آپ کو محبت ہے، غلام زادوں سے آپ کو محبت ہے۔ ان کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ایسا ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے، آپ ہماری سفارش کر دیجیے۔ انہوں نے کہا اگر میری سفارش سے آپ کا کام بن جاتا ہے تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا، البتہ مجھے اجر ہی ملے گا، کیونکہ سفارش کسی کی کرنا اور اس سے کسی کا کام بن جائے، اس پر اللہ کی طرف سے اجر دیا جاتا ہے۔ اعتکاف سے زیادہ اجر کا وعدہ ہے، بلکہ 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ اجر کا وعدہ ہے۔ آئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ بنو مخزوم کی فاطمہ نامی لڑکی نے چوری کر لی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ مالی جرمانہ دے دیں اور اس کا ہاتھ نہ کٹے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا آپ اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں آ کر سفارش کر رہے ہو؟ یاد رکھو، لو والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدها، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد یہ بھی چوری کرتی تو دنیا کی کوئی طاقت میری بیٹی کو بھی اللہ کے قانون سے نہیں بچا سکتی، اس کا ہاتھ بھی کٹے۔ تو یہاں اپنوں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا ہے، اپنے اور مخلوق کے درمیان عدل کرنا یہ تیسرا درجہ ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو وہ پورے طریقے سے نبھائے تو عدل ہے، اور اگر اس طرح ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو پھر یہ ظلم اور زیادتی ہو جائے گی، عدل کے خلاف ورزی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کوئی استاذ ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی معلم ہے، وہ پورا وقت بچوں کو نہیں دیتا ہے جو وقت مقرر کیا گیا ہے، اس میں کوتاہی کرتا ہے، کبھی آیا پڑھانے کے لیے کبھی نہیں آیا، آیا لیٹ آیا، جلدی نکل گیا، تو یہ بھی عدل کے خلاف ظلم ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ اسی طرح کوئی حاکم ہے، کوئی عہدیدار ہے، تو اس کو اس عہدے کی پوری ذمہ داری کو نبھانا ہے، اگر ذمہ داری کو نہیں نبھا رہا ہے تو یہ عدل کی خلاف ورزی ہو جائے گی، پھر عدل پر ہم عمل پیرا نہیں ہے۔ وہ دیکھیے دوسرے خلیفہ ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، رات کو کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ کسی نے کہا امیر المؤمنین آپ رات کو کھانا نہیں کھاتے ہیں، کمزور ہو جائیں گے۔ فرمانے لگے میں کیسے رات کو کھانا کھا لوں؟ اگر دریائے فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھوکا رہ گیا اور اس نے اس کو کھانے کے لیے نہیں ملا، قیامت کے دن اگر اس نے اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کر دیا کہ عمر امیر المؤمنین تھے، یہ کھانا کھا کے پیٹ بھر کے سو گئے تھے اور مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے رات کو کھانا نہیں کھاتے ہیں، رات کو سوتے نہیں ہیں کہ میری رعایا میں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ امام ابن اثیر جزری رحمہ اللہ کی کتاب اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اس میں نقل کرتے ہیں حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رات کو چکر لگاتے تھے، گشت کرتے تھے کہ میری رعایا میں کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ ایک رات دیکھا کہ دور جنگل میں ایک جگہ آگ جل رہی ہے، مجھ سے کہنے لگے چلو پتہ کر کے آتے ہیں یہ آگ کیسی جل رہی ہے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک بڑھیا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو رو رہے ہیں، اور ایک طرف آگ جل رہی ہے، اس پہ ایک ہانڈی رکھی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور پہنچ کر اس سے کہا اماں یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، انہیں کچھ کھانے کے لیے کئی دنوں سے ملا نہیں ہے۔ کہا اماں یہ بتائیے کہ یہ ہانڈی میں کیا پک رہا ہے؟ کہا اس میں پتھر ڈالے ہوئے ہیں اور آگ جلائی ہے میں نے کہ بچے سوچیں گے کچھ پک رہا ہے،
ان کو بہلا رہی ہوں تاکہ انہیں نیند آ جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے اور فرمانے لگی اماں تم نے عمر کو نہیں بتایا؟ کہنے لگی میں ایک بیوہ عورت ہوں، میں عمر کے پاس کیوں جاؤں گی؟ اس کو کس نے امیر المؤمنین بنایا ہے؟ اس کی ذمہ داری ہے، وہ آئے گا اور آ کر میری خبر گیری کرے گا، میں تو قیامت کے دن اس کا دامن اس کا گریبان پکڑوں گی اور اللہ کے دربار میں اس کو پیش کروں گی کہ اس نے میری خبر کیوں نہیں دی تھی۔ اس کو نہیں معلوم ہے کہ میں کس سے بات کر رہی ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہاتے ہوئے وہاں سے واپس آئے، بیت المال میں ایک بوری لی اور اس میں مختلف خورد و نوش کا سامان ڈالا۔ ڈالنے کے بعد اپنے غلام سے کہا اس کو اٹھا کے میرے کندھے پر رکھ دو۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں میں نے عرض کیا میں اٹھاؤں گا؟ کہا نہیں، دنیا میں تم میرا بوجھ اٹھا لو گے، قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اس کو میں خود اٹھاؤں گا۔ خود اٹھائی بوری اور لے کر جا رہے ہیں۔ کون ہے یہ؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جن کی حکومت کتنے علاقے پر ہے؟ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالی نے لکھا ہے کہ جس علاقے پر تنے تنہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، آج اس علاقے میں 15 سے زائد ممالک ہیں۔ اس پورے علاقے پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے۔ اتنی بڑی حکومت کا سربراہ خود بوری اپنے کندھے پر اٹھا کے لے جا رہا ہے، اور لے جانے کے بعد کچھ چیزیں اس میں سے گھی وغیرہ دوسری کچھ چیزیں نکالی اور اس ہانڈی سے پتھر نکال کر اس میں ڈال کے اور ایک حلوہ جیسا بنایا، اور بنانے کے بعد جب بنا رہے تھے خود اس میں پھونک لگا رہے تھے۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ ان کی داڑھی گنجان تھی، اس لیے جب پھونک لگاتے تھے دھواں نکلتا تھا، وہ داڑھی کے اندر رک جاتا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ داڑھی سے دھواں نکلتا تھا۔ جب تیار ہو گیا حلوہ، اب بچوں کو کھلایا، کھلانے کے بعد کہا ان کو میں نے روتے ہوئے دیکھا تھا، اب میں ان کو ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہنسایا ان کو، اس کے بعد پھر چلنے لگے تو اس بڑھیا نے کہا بیٹا اللہ عمر کی جگہ تمہیں بٹھائے، بیٹا اللہ عمر کی جگہ تمہیں بٹھائے۔ اب کہا کہ اماں وہ عمر میں ہی ہوں، وہ عمر میں ہی ہوں، اور میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے آپ کے پاس آنے میں دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر نہ کرنا۔ بڑھیا نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ کہا نہیں، لکھ کر دے دو۔ ایک کاغذ میں لکھوا لیا اور پھر بعد میں یہ تاکید کی تھی کہ میری قبر میں اس کو میرے ساتھ رکھ دینا تاکہ میں قیامت کے دن اس کو اللہ کے دربار میں پیش کر سکوں کہ اس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ تو ایسے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے تھے۔ آج ہم ہیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے؟ ہم تو اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، خود پیٹ بھر لیتے ہیں، بچوں کو نہیں پوچھتے انہوں نے کھایا ہے نہیں کھایا ہے، پڑوسیوں کو نہیں پوچھتے ہیں، اپنے محلے میں کون بھوکا رہ گیا، کون کیسا ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی فکر کرتے ہیں؟ کوئی فکر نہیں کرتے ہیں۔ پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ عدل کا تقاضا یہ ہے ہم سب کا خیال رکھیں اور اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، دوسرا حکم ہے احسان۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے احسان کا۔ احسان کا درجہ عدل سے بڑھ کر ہے۔ احسان کا مطلب یہ ہے تمہارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے اس کے ساتھ تم اچھا کرو۔ احسن من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ تم بھلا کرو۔ اور ہم ادھر سے آج برائیاں کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ کرے اس کو تو پھر سبق سکھانے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں، بولتے اس کو سبق سکھاؤں گا، یہ یاد رکھے گا میں کس کے ساتھ کس کے منہ لگا تھا۔ نہیں، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ معاف کرو۔ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، آپ نے کیسے معاف کیا، جان کے دشمنوں کو معاف کیا، جنہوں نے آپ کو اذیتیں پہنچائی، تکلیفیں پہنچائی، ان کو آپ نے معاف کیا ہے۔ آپ کے چہرہ انور سے خون بہ رہا ہے، اس کو آپ صاف کر رہے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اللہ ان خون بہانے والوں کو معاف کر دے، میں محمد ان کو معاف کر چکا ہوں، اللہ تو بھی معاف کر دے، میری وجہ سے ان سے انتقام نہ لینا۔ یہ ہے احسان۔ تو احسان کا حکم دیا گیا۔
اس کے بعد تیسرے نمبر پر وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا گیا۔ آج ہم مسجدوں میں، مدرسوں میں اور اسی طریقے سے ٹرسٹوں کو فلاں فلاں جگہ بہت دیتے ہیں، لیکن میرا بھائی برابر میں ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کا کوئی خیال نہیں کرتا ہے۔ اور رشتہ دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے مسجدوں میں بھی دینا ہے، مدرسوں میں بھی دینا ہے، غریبوں کی مدد بھی کرنی ہے، سارے کام کرنے ہیں، لیکن پہلا حق اپنے رشتہ داروں کا ہے۔ ان میں کوئی حاجت مند، ضرورت مند ہے تو پہلے وہاں دیں، ڈبل اجر اللہ عطا فرمائے گا، ایک صلہ رحمی کا، دوسرا دینے کا، ڈبل اجر اللہ عطا فرمائے گا۔ ایتاء ذی القربیٰ، تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھی طرح ان کے ساتھ پیش آنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے۔ رشتہ دار ہم سے بگاڑنا چاہتا ہے، ہم سے لڑنا چاہتا ہے، ہم اس کے ساتھ لڑیں گے نہیں، ہم نہیں بگاڑیں گے، وہ روٹھ گیا ہم اس کو منوائیں گے جا کر۔ آج میں نے دیکھا دو بھائی جنہوں نے ایک ماں کے پیٹ میں پرورش پائی تھی، دنیا میں آنے کے بعد آپس میں ایسا جھگڑا ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی قبر پر نہ آنے کی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ یہ کیا ایمان؟ کہاں گیا ایمان؟ کہاں گئی مسلمانی؟ اپنے بھائی کو نہیں معاف کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے اس نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، اس کا جواب وہ دے گا، ہمیں حکم ہے ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ سل من قطعک، حضور فرماتے ہیں سل من قطعک، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو جو تم سے تعلق کو توڑتا ہے، اور صلہ رحمی اسی کا نام ہے، اس کو جوڑو جو تم سے توڑنا چاہتا ہے۔ اگر وہ جوڑ رہا ہے ہم بھی جوڑ رہے ہیں تو یہ کیا کمال ہے؟ یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی توڑنا چاہتا ہے ہم اس کے ساتھ جوڑے۔ یہ پیغام، یہ تین باتیں ہیں جن کو کرنا ہے، تین باتیں جن سے منع کیا گیا۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے حیائی کے کام جتنے بھی ہیں اس میں عریانیت ہے، ننگا پن ہے، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے جتنے بھی گناہ کے کام ہیں جن کو سارے لوگ برا سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی کرتے ہیں، یہ سارے فحشا کے اندر آتے، بے حیائی میں، اس سے اللہ منع کرتا ہے۔ والمنکر، اور منکر جس کو شریعت کہتی ہے ناجائز ہے، ان سے رکنا ہے۔ سود ناجائز، رشوت خوری ناجائز ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ بد نظری یہ ایک منکر ہے، کسی کی بہن بیٹی کو بری نظر سے دیکھنا یہ منکر ہے۔ ان تمام باتوں سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے۔ نماز چھوڑنا منکر، روزے کو چھوڑ دینا یہ منکر ہے۔ اسی طریقے سے یعنی شریعت میں جتنے کام کرنے کا حکم دیا گیا ان کو نہ کرنا یہ منکر ہے، اور جن باتوں سے منع کیا گیا ان کو کرنا یہ منکر، تو ان سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ والبغی، اور تیسرے نمبر پر ہے کہ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا، ظلم کرنا، اس سے اللہ منع کر رہا ہے۔ کسی کی زمین چھین لی، کسی کے روپیہ پیسہ چھین لیا، کسی کا حق مار لیا، کسی مزدور کی مزدوری کو مار لیا، وہ ادا نہیں کی، یہ بغی کے اندر آتا ہے، یہ ظلم کے اندر ہے، زیادتی کے اندر ہے۔ جو یہاں دنیا کے اندر کسی کی ایک بالشت زمین بھی دبائے گا، ہوتا ہے نا وہ اپنا جو کنارہ ہوتا ہے لوگ تھوڑا تھوڑا اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، آگے باڑ کو بڑھاتے ہیں اور دوسرے کی زمین کو اپنی زمین کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ایک بالشت زمین، یہ ایک بالشت ہے یہاں سے یہاں تک، یہ کسی کی لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، گویا اس کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ کسی کا 1 روپیہ بھی ہمیں نہیں لینا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ 3 باتیں ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا، 3 باتیں ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، اور جمعے کے خطبے میں یہ آیت کریمہ اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ ہر مومن کے اندر اسلام کا جو ایک عالمی پروگرام ہے یہ ذہن میں رہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یہ ذہن کے اندر رہے۔ تفصیل تو اس کی بہت زیادہ ہے، اب مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ سے دعا کرے پروردگار ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورے طور پر دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر اچھائی کو اختیار کرنے کی توفیق دے، ہر برائی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔